بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین، آپ دوپہر 2:30 بجے سے اب سن رہے ہیں کہ مسلمان حکمرانوں نے ہندوستان کو جوڑنے اور اس کو ترقی دینے اور اس کو آباد کرنے کے لیے جو محنتیں کی ہیں وہ کتنی عظیم تھیں، جبکہ اس کے مقابل ایک دوسرا دور حکومت انگریزوں کی حکومت تھی۔ انہوں نے ہندوستان کو کس طرح لوٹا، کس طرح ہندوستان کو برباد کیا، اور ہندوستان کے سب لوگ مل کر، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل کر ان کو بھگانے کے لیے کس طرح محنتیں کی۔ تو آپ دونوں میں فرق واضح طور پر محسوس کر سکتے ہیں کہ صبح سے علماء کرام جس طرح مسلم حکمرانوں کی تاریخ بیان کر رہے ہیں، تو ہمیں حوصلے کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مسلمان حکمرانوں نے ہندوستان کو برباد نہیں کیا بلکہ آباد کیا، اس کو لوٹا نہیں بلکہ اس کو جوڑا، اور اس کی ترقی کے لیے دن و رات محنتیں کی، اور اس کی ترقی کے لیے اپنے خزانوں کو لٹایا۔ تو ہم ایسی نسل کے لوگ ہیں جنہوں نے ہندوستان کو آباد کیا، تو ہم بھی اس کو آباد کرنے کی کوشش کریں اور یہ دعائیں کریں کہ آئندہ ہماری نسل بھی اسلام کی خاطر اس کو آباد کرنے کی فکر کریں۔ تو میں اب صدر محترم شیخ عبدالصمد عمری حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ صدارتی خطاب پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ بزرگوں، دوستو، عزیزو، معزز حاضرین حاضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہتر مخلوق بنایا ہے، اور اللہ نے انہیں بہت سارے امور کا اختیار دیا ہے۔ یہ مجبور مخلوق نہیں ہے، تو ہر مسلمان چاہے وہ کتنا گیا گزرا ہو، بس اپنے دل میں یہی خواہش رکھتا ہے اللہ مرنے کے بعد ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے۔ جنت اور جہنم کا تصور تمام مذاہب کے اندر ہیں، لیکن اسلام جس جنت اور جہنم کا تصور پیش کرتا ہے وہ کوئی مذہب نہیں پیش کرتا۔ آپ کو معلوم ہے اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے
کہ کسی کو زور زبردستی سے مسلمان بنایا جائے۔ تاریخ میں آتا ہے رستم کے دربار میں جو ایران کا سپہ سالار تھا ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ اس نے انٹرویو لیا، کیوں آئے ہو ہمارے ملک میں؟ کہا ہم اس لیے آئے ہیں کہ بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف انسانوں کو لے جائیں، مذاہب کی ناانصافی سے نکال کر اسلام کے انصاف کی طرف لے جائیں، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر جنت کی کشادگی کی طرف لے جائیں۔ تو بھائیو، تاریخ اس لیے لکھی جاتی ہے کہ دنیا میں جو حالات پیدا ہوئے، جو واقعات پیدا ہوئے، ان کو وقت کی تعین کے ساتھ اس کو قلم بند کیا جائے، اس کو کاغذ میں سمو دیا جائے، تاکہ ہر زمانے میں جو لوگ اچھے کام کریں ان کو سراہا جائے، اس کی روشنی میں دوسرے لوگ اصلاح پائیں، اور جو غلطیاں ہوتی ہیں غلطیوں کو بھی لکھا جاتا ہے، تاکہ اس غلطی کے نتیجے میں جو برے نتیجے سامنے آتے ہیں اس سے بچا جائے۔ تاریخ اسی لیے لکھی جاتی ہے۔ تو بھائیو، جتنے بھی مسلم حکمراں گزرے، مانا کہ سارے کے سارے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جیسے نہیں تھے، لیکن ظالم نہیں تھے۔ ان کو اللہ کا ڈر تھا، ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر ہم کسی کے ساتھ ظلم کریں گے تو ظلم کا برا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ آپ جانتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا ایران کے اندر، تو خلیفہ کی طرف سے جو بھی جاتے تھے ان کو یہ ہدایت تھی، سب سے پہلے تم یہ بتاؤ کہ اسلام قبول کرو، کلمہ پڑھو، اللہ کو مانو۔ بولے ہم نہیں مانتے، تو ان سے کہا جاتا کہ تم اسلامی حکومت کے انڈر میں آ جاؤ، انڈر میں آ جاؤ گے تو ہم جس طرح سے کلمہ پڑھنے والوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی گارنٹی دیتے ہیں، اسی طرح سے تمہاری جان، تمہارے مال، تمہاری عزت و آبرو کی گارنٹی ہم دیں گے۔ تمہاری زمین سے خراج وصول کیا جائے گا، اور تم میں جو انسان ہوں گے ان سے سالانہ 1 دینار ٹیکس لیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں ہم پوری حفاظت کریں گے مسلمانوں کی طرح۔ ایسا نہیں تھا کہ زور زبردستی ان کو مسلمان بنایا جاتا تھا، اسلام قبول کرایا جاتا تھا، کیونکہ ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زور زبردستی نہیں ہے۔ تو یہ آج کے موجودہ لوگ جو دین کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں،
مسلمانوں کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو موجودہ ہیں اور جو گزر گئے ہیں ان کو بھی. لیکن اللہ نے ہر انسان کو عقل کی دولت دی ہے. ہر آدمی بدھو نہیں بن سکتا. ان کا جادو ہمیشہ نہیں چلے گا. پول کھل جائے گا. اسلام کے دامن میں لوگ آئیں گے. تو بھائیوں، مسلمان جتنے بھی گزرے ہیں وہ ظالم نہیں تھے، انصاف پسند تھے. تو قابل مبارکباد ہیں جامعہ محمدیہ کے ذمہ داران کہ انہوں نے ایک اہم ٹاپک کو اپنایا اور یہ سیمینار منعقد کیا. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہر اچھے کاموں میں آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.